صدیاں بیت گئیں گزرے راجے مہان، مگر بدلا نہیں آج بھی ایک سوال، راج کرے گا کون، لے گا کون ستہ کی کمان۔ آزادی کے بعد ملی ایک الگ پہچان، سالوں تک جھیلے آتنک کے نشان۔ اگست 19 کا وہ ایتہاسک دن 5 تاریخ کو بنا حصہ ہندوستان۔ کیسے سنائے، کس کو سنائے یہ کشمیر، خود پر بیتی یہ درد کی انسنی داستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 7th کلاس میں پڑھتا ہوں اور میں پکھر پورہ میں رہتا ہوں۔ تقریباً میرا جو اسکول ہے 15 کلومیٹر دور ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری یہ پرابلم ہے کہ جب آن لائن کلاس کا سسٹم آیا تو میں نے فون لایا، مجھے فون نہیں تھا، اس لیے میں نے جب زوم ایپ ڈاؤن لوڈ کی، جب میں نے کلاس اٹینڈ کیا، لیکن میں نے نیٹ ورک کنیکشن پرابلم کی وجہ سے میں نے جو فون تھا اس میں آواز نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بہت پرابلم ہے، اس لیے میں اسکول آیا اور میں نے ٹیچر سے بتایا کہ مجھے یہ پرابلم ہے کہ مجھے نہیں آتا ہے۔ اس لیے پچھلے سال جب شٹ ڈاؤن ہوا، اس لیے وہ 6 مہینے بھی ہمارے ضائع ہو گئے، اور جب یہ کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا اور ہمارا یہ سال بھی ضائع ہو گیا۔ گورنمنٹ نے انڈیا کے بچوں کو فل اسپیڈ انٹرنیٹ دیا، وہ اچھے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ کشمیر کے بچے کیا کریں، کیونکہ ان کو اچھی فیسلٹی ہوتی ہے اور کشمیر کے بچوں کو بہت ہی بری فیسلٹی دیتی ہے گورنمنٹ۔ جب کشمیر میں حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اسکول بند ہوتے ہیں، اس لیے 1 سال سے ہم نے کچھ نہیں پڑھا ہے، انٹرنیٹ کنیکشن بھی بہت کم ہے۔ انڈیا میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا نیٹ ورک کنیکشن بھی اچھا چل رہا ہے اور وہ سب سے آگے چلتے ہیں، اس لیے کشمیر میں سب سے پیچھے رہتے ہیں بچے۔ اور اسی بیچ ہمارے کلاس کے کچھ بچے نے آن لائن کلاس اٹینڈ کیا، اور ہم لوگوں سے آن لائن اسائنمنٹ اور آن لائن وائوا وغیرہ بھی ہوا، تو لیکن اس سے پہلے کلاس بھی ہوئی، لیکن میں کوئی بھی کلاس اٹینڈ نہیں کر پایا۔ اس کی وجہ ہے نیٹ ورک کا عالم یہ تھا کہ میں نے جیو اور ایئرٹیل دونوں لے رکھا تھا، اور دونوں میں ریچارج، لیکن دونوں کا ہی نیٹ ورک علاقے میں نہیں آتا ہے۔ لیکن یونیورسٹی لگاتار آن لائن ہی ایگزام لیں گے، آن لائن ہی ہر چیز کریں گے، جو میرے سمجھ سے بالکل پرے ہے۔ 2G اور 3G سروس میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کشمیریز بھی ہمارے برابر رہیں۔ کیسے رہیں گے بھائی؟ یہ دوگلاپن کیوں؟ جب دلی کا بچہ 4G میں پڑھ رہا ہے، چنئی کا بچہ 4G میں پڑھ رہا ہے، کشمیر از آلسو پارٹ آف انڈیا نا، تو وہاں کا بچہ کیوں 4G میں کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ وہ کشمیری ہیں، وہ ہندوستانی ہیں، وہ بھارتی ہیں، ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا حق ہے فیسلٹیز پہ اور گورنمنٹ کی کسی بھی سروس پہ۔ لاک ڈاؤن ہوا ہے یا پھر ابھی اسکول کالجز کھلے نہیں ہیں، تو ایسی اوستھا میں جب آن لائن پڑھائی کی ہم بات کر رہے ہیں، تب گھاٹی کے بچے 2G اور 3G پر پڑھائی کرنے کا ان کا سمبھو ہی نہیں ہے ایکچولی، کیونکہ ویسا نیٹ ورک نہیں آ پائے گا۔ ایون 4G میں کبھی کبھار ہماری ویڈیوز لیکچر جو ہوتے ہیں وہ اٹکتے ہیں، تو 2G میں تو بات کچھ اور ہی ہوگی۔ School kids, they could not access to any information. They could not access their school websites. There, Kashmir, we could not do it because there was no. Even for the kids, we could not have online classes. 2G speed is very slow. You can't access a video. Hi, I'm from Kashmir, and I'll be speaking on impact of internet blackout in the region of Jammu and Kashmir. We all know that we are living in the times when internet forms the centrality of digital freedom and it's considered as the medium of people's voices. You can see in the education sector, students were unable to access the study material, the online classes. They suffered very badly. Doctors were unable to reach out to the public. That too, when pandemic onslaught is going on, and in the business sector, you can see that economy was badly hit. It had taken a bad hit as the new entrepreneurs who were on the spree of starting their startups or starting their businesses, they were kind of taken aback by this kind of a Conan step. کیا سچ میں کشمیر ہے آزاد، یا لوکتنتر بن گیا ہے صرف ایک دکھاوے کا سامان؟ کیا دھارا 370 ہٹنے کے بعد خوشحالی آئی، یا صرف نام کا رہ گیا یہ احسان؟ یہ کشمیر ہے، بھارت کی آن بان اور شان، اور ہاں فرق نہیں پڑتا یہاں کسی کو جب تک خطرے میں نہ ہو خود کی جان۔ خیر جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، میرا بھارت مہان۔